دنیا میں تشریف نہیں آ رہی کبھی آپ کی، تو آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب مجھے چھینک آتی تھی میں الحمدللہ کہتی تھی تو غوث پاک میرے پیٹ میں یرحمک اللہ کہا کرتے تھے۔ مجھے چھینک آتی، آپ کی والدہ فرماتی ہے یار اس کو تھوڑا سا چھینک آتی تو میں الحمدللہ کہتی اور میرے پیٹ میں غوث پاک یرحمک اللہ کہتے تھے۔ یہ تھا ابھی مراحل تھے بھی آپ۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو جیلان شہر میں اللہ کریم نے 1100 بچے اس رات پیدا ہوئے جو سب کے ساتھ بیٹے ہوئے اور سب کے ساتھ ولی اللہ پیدا ہوئے۔ آپ جب مدرسے میں گئے 5 سال کی عمر کے اندر واقعۃ الاسرار میں لکھا ہے کہ جب آپ کے استاد نے آپ کو اعوذ باللہ و بسم اللہ کا سبق دیا تو فرمایا کہ 18 پارے تو اپنی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر آئے۔ یہ پیدائشی مراحل میں آپ کی ولایت آپ کی والدہ نے دیکھی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں 10 سال کا تھا تو میں فرشتوں کی آواز سن رہا تھا کہ ولی آ رہا ہے مدرسے میں جگہ بنا۔ 10 سال کی عمر کی آواز سناتے ہیں۔ عزیزان گرامی ایک سوال ہے، توجہ ہے نا سب کی؟ سوال یہ ہے میرا، جب آپ علم دین کے لیے گھر سے آپ کی والدہ روانہ فرماتی ہے تو ایک سبق آپ کی والدہ آپ کو دیتی ہے، وہ سبق کیا ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ آپ نے اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہوگا ایک بچے کا ذکر اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے، سب کو یاد آگے ہوگی میری بات، یعنی کہ وہ والدہ جس کی بچپن جس کی صورتحال ولایت کی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، جس کو پتا ہے جس والدہ کو کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ پیدائشی اللہ کا ولی ہے، تو پھر اس والدہ نے یہ نصیحت کیوں کی؟ میرا یہ سوال ہے، سوچیں گا کہ ایک نصیحت کی بیٹا تجھے اللہ نے بہت مراتب عطا کیا، تجھے اللہ نے میرے پیٹ میں ہی قرآن کے 18 پاروں کا حفظ کروا دیا، تیری پیدائش جیسے اس دنیا میں ہوئی تو 1100 بچے اس دنیا میں پیدا ہوئے، سب کے سب اللہ نے ولی بنا دیے، مگر بیٹا میری ایک نصیحت ہے تجھ سے۔ وہ نصیحت کیا ہے بیٹا؟ تم گھر سے جا رہے ہو اتنے دین کے لیے، میری ایک ہی نصیحت ہے تم پر، ایک ہی نصیحت ہے تم پر، یہ کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جواب اب ہم سب عاشق بیٹھے ہیں غوث پاک کے، یہاں سے آج کچھ لے کر جانا ہم نے، اور میں جو بیان کروں گا میں خود کو بیان نہیں کروں گا، جو غوث پاک نے بیان کیا ہے وہی بیان کروں گا اس بیان کے بعد، اس بات کے بعد۔ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، تو والدہ نے یہی سبق جب گھر سے رخصت کیا نا تو یہی سبق دیا کہ بیٹا عبادت گزار، عبادت کی خوبصورتی اسی وقت ہوگی جب عبادت کے ساتھ ایمانداری آئے گی، جب عبادت کے ساتھ ایمانداری آئے گی، جب ایمانداری آئے گی جب عبادت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس لیے پہلی نصیحت یہ کی اور امت کو سمجھا دیا، عبادت اپنی جگہ پر، جب تک سچائی تم اپنے اوپر لے کر نہیں آگے، جب سچے بھی ہوگے تمہاری ساری عبادتیں بیکار ہوگی، کیونکہ تم بے ایمان ہو گئے، ایمان اور اس کی عبادت ہوگی جب تم سچے ہو۔ پہلا سبق ایمانداری کا آپ کی والدہ نے دیا۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب سناتا ہوں آپ کو غوث پاک کی باتیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کون؟ مقامكم العلا جمع ولكن مقام فوقكم ما زال عالي۔ میں کون ہوں؟ آپ فرماتے ہیں تم سب کا اگرچہ بڑا بڑا بلند مقام ہے، اولیاء اللہ میں فرما رہے ہیں، تم سب کا اگرچہ بڑا بڑا مقام ہے، مقامی فوقکم ما زال عالی، مگر شایان شان نہیں تم کسی کا بھی ایک کا مقام میرے برابر۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ قصیدہ غوثیہ کا آج ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنانا ہے میں نے۔ مقامکم العلا، بڑے بڑے مقام ہوں گے اولیاء اللہ کے۔ فرمایا جو اللہ نے مجھے مرتبہ اور مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ غوث پاک فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں واللہ کیا سا مقام دیا، وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے اور مجھے اقطاب بنایا ہے، کتب نہیں، کتب سے بڑا اقطاب
خلاصہ بنایا ہے فحکمی نافذ فی کل حال